والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على جسد محمد في الأجساد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا وصلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعدلوا هو أقرب للتقوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صداقت کو صدیق کی جستجو ہے صداقت کو صدیق کی جستجو ہے عدالت عمر کو ادھر ڈھونڈتی ہے سخاوت حیا ہوئے عثمان پر ہوئے صدقے حیا ہوئے عثمان پر ہوئے صدقے شجاعت علی کو ادھر ڈھونڈتی ہے شاہ ارض و سما بلغ العلا بکمالہ وصف الخیر والضحا کشف الدجا بجمالہ قرآن باخلاق اشتبا حسنت جمیع خصالہ صدقا یقینا راسخا صلوا علیہ وآلہ رشد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم و برادران مکرم اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حق جل جلالہ اپنے احکامات پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیت پڑھی ہے اس میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کے احکامات ذکر ہوئے ہیں اور اس کی فضیلت اور درجہ اور انعام کا ذکر ہوا ہے۔ آج پورے پاکستان میں یوم عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ منایا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں نے ٹی وی میں بھی سنا ہوگا، اخباروں میں بھی یہ خبر آ چکی ہے کہ بعض شر پسندوں نے، دہشت گردوں نے اس خلیفہ راشد کی قبر کی بے حرمتی کی ہے اور اس کی قبر کو اکھیڑا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کی قبر جن کا نام فاطمہ تھا اس کو بھی اکھیڑا، لاشوں کو نکالا۔ ایک خبر کے مطابق یہ ہے کہ ان کی لاشوں کو جلایا گیا اور دوسری خبر یہ ہے کہ
نامعلوم مقامات کی طرف منتقل کیا گیا۔ بہرحال جو بھی صورتحال ہے، قبر کو اکھیڑنا، اس میں سے میت کو نکالنا، یہ اس کی بے حرمتی ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو یہ حکم دیتا ہے کہ میت کو گالی بھی نہ نکالو۔ قبرستان میں جاؤ تو اس کا ادب یہ ہے کہ قبروں کے اوپر نہیں چڑھنا اور اس کے اوپر نہیں بیٹھنا، اس کا احترام کرنا ہے۔ اس سے اہل قبر کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے جب اوپر بیٹھنا منع ہے، قبر کے اوپر چڑھنا منع ہے، تو اس کو اکھیڑ کر میت کو نکالنا، وہ جلانا یا اس کی بے حرمتی کرنا، یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ کوئی مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے آج تمام علماء اہل سنت، خاص طور پر علماء دیوبند نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ امت مسلمہ کو، خاص طور پر اہل پاکستان کو، اس خبر سے آگاہ کیا جائے اور سب مسلمان مل کر حکومت سے مطالبہ کریں اور احتجاج کریں کہ ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ ہماری اس اسلامی حکومت کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ شامی حکومت سے احتجاج کرے اور اس سے مطالبہ کرے کہ جن لوگوں نے بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز اور اس کی بیوی کی قبر کو اکھیڑا ہے، اس کی بے حرمتی کی ہے، ان کو گرفتار کیا جائے اور قرار واقعی سزا دی جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کون تھے؟ کوئی عام آدمی نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خلفاء راشدین کی تعریف فرمائی ہے اور ان کو جنتی فرمایا ہے اور ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، تو ان میں سے تمام امت کا اجماع ہے، ایک حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی ہے۔ 4 خلیفے، پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق، دوسرا خلیفہ حضرت عمر بن الخطاب، تیسرا خلیفہ حضرت عثمان غنی، چوتھا خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، تو 5واں خلیفہ جس کو شمار کیا گیا خلیفہ راشد، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ درمیان میں جو بھی بادشاہ آتے رہے، امیر آتے رہے بنو امیہ میں سے، ان کے کردار کے بارے میں تو تاریخ بتاتی ہے کہ بالکل صحیح نہ تھا، ان کا ظالمانہ انداز تھا۔ وہ جتنے بھی حکمران گزرے درمیان میں، خاص طور پر عبد الملک بن مروان اور پھر عبد الملک کا بیٹا ولید بن عبد الملک اور دوسرا بیٹا سلیمان بن عبد الملک، ان لوگوں کی جو حکومتیں رہی ہیں، یہ ناانصافی کی حکومتیں، ظلم کی حکومتیں، لوگوں کے حقوق سلب کرنے والوں کی حکومتیں تھیں اور لوگوں پر ظلم و تشدد کرنے والے حکمران گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دنیا میں عبرتناک موت دی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ان ظالم حکمرانوں کو جب دفن کیا گیا، دفن کیا گیا، قبر میں رکھا گیا، تو ان کا منہ قبلے سے پھر گیا، خود بخود پھر گیا۔
قبلے کی طرف منہ کرتے اور قبلے سے ان کا منہ پھر جاتا تھا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کو یہ لوگ پسند نہیں ہیں، اللہ کو یہ لوگ پسند نہیں ہیں، اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں میں سے یہ لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے انسانیت پر ظلم کیا۔ جو لوگ بھی ان کو حق بات کہتے تو اس کو قتل کروا دیتے، اور مخالفین کے اوپر اتنا ظلم و تشدد کیا کہ ان کی جائیدادیں ضبط کر لی، ان کے حقوق سلب کر لیے، اس طرح انہوں نے حکمرانی کی۔ تو یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ حاکم کا فرض ہوتا ہے، وقت کے حکمران کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ ہمدردی کرے، اپنے رعایا کے حقوق بجا لانے کے لیے اور پورا کرنے کے لیے اور لوگوں سے دلوانے کے لیے پوری کوشش کرے، خود بھی ان کے حقوق ادا کرے۔ حکمرانوں کا یہ فرض ہوتا ہے، حاکم وقت کا یہ فرض ہوتا ہے کہ ملکی خزانے کو عدل و انصاف کے ساتھ خرچ کرے، جائز کاموں میں خرچ کرے، ناجائز کاموں میں خرچ نہ کرے، اپنے تعیش، اپنے عیش و عشرت کے لیے ملکی خزانے کو نہ بہائے۔ یہ امانت ہوتی ہے، عوام کی امانت ہے، ملک کی امانت ہے، اس لیے ہر حاکم کا یہ فرض ہوتا ہے کہ اس امانت کے اندر خیانت نہ کرے۔ جو لوگ اس طرح کرتے رہے، اللہ نے ان کو دنیا میں ایسی عبرتناک موت دی کہ آج تک ان کا نام و نشان بھی مل گیا، اور لوگ ان کو جب بھی یاد کرتے ہیں تو برے الفاظ کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ لیکن جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے، یہ بھی عبد الملک کے بھتیجے ہیں، عبد الملک کے بھتیجے ہیں، دو بھائی تھے، ایک عبدالعزیز اور ایک عبد الملک۔ یہ مروان کے بیٹے ہیں، مروان بن ابن الحکم کے بیٹے ہیں۔ تو عبدالعزیز کو جب یہ حکمرانی ملی اور یہ حاکم وقت بڑے، انہوں نے وہ تمام احکامات بدل ڈالے جو اس سے پہلے اسلام کے خلاف احکامات تھے، انہوں نے سب بدل کر پورا نظام اسلام کا چلایا، قرآن و حدیث کے مطابق نظام چلایا، عدل و انصاف کی حکومت قائم کی۔ جن ظالم حکمرانوں نے لوگوں کے اموال کو غصب کیا تھا، لوگوں کی جائیدادیں چھین لی تھیں، اس نے سب کی واپس کر اعلان کر دیا کہ جس کے پاس ثبوت ہے کہ ہماری جائیدادیں ضبط کی گئی ہیں، سلب کی گئی ہیں، وہ ثبوت پیش کریں، ہم ان کی جائیدادیں واپس کریں گے۔ جن کا مال ضبط کیا گیا ہم مال واپس کریں گے۔ اس نے ایک ایک پائی ہر ایک کی واپس کی اور حقوق ادا کیا۔ اتنا عادل حکمران، اتنا منصف حکمران، اتنا نیک حکمران ہیں جی، اللہ نے پیدا فرمایا کافی مدت کے بعد۔ درمیان میں خلفاء راشدین کے درمیان میں جتنے بھی دوسرے خلیفہ آئے اور وقت کے حکمران آئے، اکثر ناانصافی کرتے رہے، ظلم و تشدد کرتے رہے، لیکن اللہ نے کافی مدت کے بعد جب عمر بن عبدالعزیز کو حکومت دی، پھر ایک ایسا وقت آ گیا کہ حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ لوگوں کو یاد آ گیا۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ بھی وہ زمانہ شمار ہوتا ہے جس میں عدل و انصاف کی حکومت، جس میں لوگوں کے حقوق کی بحالی کی حکومت، اور وہ ایسی حکومت کہ حضرت عمر بن خطاب نے یہ فرما دیا تھا کہ اگر نہر فرات کے کنارے پر بھی کوئی کتا پیاسا رہ جائے تو عمر سے پوچھا جائے۔ اس لیے میرے اوپر ضروری ہے کہ میں جانوروں کی بھی ضرورت کا خیال رکھوں، انسانوں کی بھی ضرورت کا خیال رکھوں۔ اس لیے راتوں کو گشت کرتے تھے، راتوں کو گشت کرتے تھے، لوگوں کے حالات معلوم کرتے تھے، لوگوں کے حالات۔ یہ حاکم کا فرض ہوتا ہے کہ لوگوں کے حالات معلوم کرے اور معلوم کر کے جو تکلیفیں ہیں ان کو، جو ان کی ضرورتیں ہیں وہ پوری کرے۔
تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رات کے وقت گشت کر رہے ہیں، رات کے وقت گشت کر رہے ہیں، حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ صبح صادق سے پہلے ایک گھر کے اندر سے آواز آ رہی ہے، ایک گھر کے اندر سے آواز آ رہی ہے۔ بوڑھی اماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے، بوڑھی اماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی دودھ میں پانی ملا دو تاکہ یہ زیادہ ہو جائے اور پھر ہم فروخت کریں گے تو زیادہ پیسے حاصل ہوں گے۔ بیٹی نے کہا کہ اماں جان، آپ کو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کا وہ قانون یاد نہیں ہے کہ اس نے یہ قانون نافذ کیا ہے کہ ملاوٹ کرنے والوں کو کڑی سزا دی جائے گی، ملاوٹ کرنے والوں کو کڑی سزا دی جائے گی، سخت سزا ان کو دی جائے گی، اس لیے میں کیسے پانی ملا سکتی ہوں؟ ماں نے کہا بیٹی عمر بن خطاب یہاں کون سا دیکھ رہا ہے؟ ہم گھر میں ہیں، ہم اندر ہیں جی، عمر بن خطاب کو تو نہیں پتا، اس لیے تو ملا دے پانی، تو ملا دے پانی۔ تو بیٹی کہتی ہے اماں جان، عمر بن خطاب تو نہیں دیکھ رہا مگر عمر بن خطاب کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ بیٹی نے کہا عمر بن خطاب تو نہیں دیکھ رہا، امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا مگر امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ نے بھی ناپسند کیا ہے، رسول اللہ نے بھی یہ حکم دیا ہے من غشنا فلیس منا، جو چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اس لیے ہم اللہ رسول کے حکم کے خلاف کیوں کریں؟ امیر المومنین نہیں دیکھ رہا تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ایمان کا تقاضا تو یہی ہے۔ یہ ساری باتیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گھر کے باہر گلی میں سن رہے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں نا تو وہ سن رہے ہیں۔ آپ چلے گئے واپس، صبح کو عدالت لگی تو آپ نے اس گھر میں آدمی کو بھیجا اور جا کر اس بچی کو لے آؤ، اس کی ماں کو لے آؤ تاکہ ہم ان کی باتوں کو جانچ پڑتال کر کے کوئی سزا دے۔ تو جب صبح کو پولیس پہنچ گئی اس بوڑھی اماں کے گھر اور جا کر امیر المومنین کا پیغام دیا کہ وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ اب ان کو بھی خطرہ ہو گیا کہ کہیں ہماری جاسوسی ہو گئی ہے، ہماری جاسوسی ہو گئی ہے۔ تاہم حضرت عمر بن خطاب نے وہ ساری بات جو سنی تھی ان دونوں کو بتائی کہ میں نے براہ راست تمہاری بات سنی ہے، اس لیے تم تو سزا کے مستحق بن جاتے اگر بچی پانی میں پانی ملا دیتے، دودھ میں پانی ملا دیتے، سزا کے مستحق ہو جاتے اگر بچی دودھ میں پانی ملا دیتی، مگر آپ کی بچی اللہ سے ڈر گئی، اس نے قانون کی پاسداری کی، اس لیے یہ بچی مجھے بہت ہی پسند آئی ہے، میں چاہتا ہوں اس بچی کو اپنے بیٹے کے نکاح میں لے لوں۔ اتنی نیک بچی، اتنی صالحہ بچی، اتنی ایماندار بچی ہے جی، تو کیوں نہ یہ امیر المومنین کی بیٹی بن جائے اور امیر المومنین کے گھر میں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو اس ایمانداری پر یہ مقام دے دیا کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بہو بن گئی، اور آپ کے جو بیٹے جن کا نام عاصم تھا اس کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا۔ تو یہ وہ بیٹی ہے، یہ وہ بچی ہے صالحہ، عابدہ، ایماندار اور اللہ سے ڈرنے والی۔ اس بچی میں سے ایک اور بچی پیدا ہوئی جس کا نام فاطمہ رکھا گیا، جس کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ تو اس فاطمہ کا نکاح حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ہو گیا۔ اس نیک خاتون کی آگے جو بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام فاطمہ رکھا گیا، اس فاطمہ کا نکاح حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے
یہ فاطمہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نواسی بن گئی، نواسی بن گئی، اور وہ پردانا بنتے ہیں۔ وہ عمر بن خطاب جو خلیفہ ثانی ہیں وہ پردانا لگتے ہیں اس بچی کے جو عمر بن عبدالعزیز کی بیوی بنی۔ ایک رشتہ تھا ہے، اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھی خلیفہ راشد کہا گیا اور اس کو عمر ثانی کہا گیا، اس کو عمر ثانی کا خطاب دیا گیا، اس لیے جیسے کہ میں نے بتا دیا کہ بڑے عدل و انصاف کی حکومت کو قائم کیا اور لوگوں کے ساتھ انہوں نے ہمدردی کا معاملہ کیا۔ اللہ نے اس کی حکومت اتنی وسیع کر دی کہ آپ حیران ہوں گے، 3 برے اعظموں پر اس کی حکومت رہی، 3 برے اعظم حتیٰ کہ ہند تک، یہ لاہور بھی آپ کا اس کی حکومت کے زیر لگی رہا ہے جی، پورے ہند پر بھی اس کی حکمرانی رہی، شام، عراق اور جتنے بھی وہ علاقے ہیں اہل حجاز کے 3 برے اعظموں پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت قائم ہو گئی۔ اللہ نے اس کو اتنی عظمت عطا فرمائی اور اس کی حکومت میں جب عدل انصاف ہوا، لوگوں کے حقوق ادا کر دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی فرمائی۔ مورخین نے لکھا ہے عدل و انصاف کی برکت سے جانوروں میں بھی ایک دوسرے کے اندر پیار آ گیا، جانوروں میں بھی ایک دوسرے کے اندر رحم دلی آ گئی۔ جب حکمران رحم دل ہوتا ہے، جب حکمران کی نیت خالص ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ عوام کی نیت کو بھی خالص کر دیتا ہے۔ حکمران جب غاصب ہوتا ہے، قوم کے حقوق غصب کرتا ہے، قومی خزانے کو بے دریغ بہاتا ہے اور ناجائز لوٹتا ہے اور آمدنی سے زائد اثاثے بناتا ہے، پھر اللہ برکتیں اٹھا لیتا ہے، پھر زمین پر بھی خدا کے غضب اترتا ہے اور تمام رعایا بھی پریشان، حکومت بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ خلیفہ ہیں جس کے زمانے میں مورخین نے لکھا کہ بکریاں اور بھیڑیے اکٹھے چرتے تھے، بکریاں اور بھیڑیے اکٹھے چلتے تھے۔ حالانکہ بھیڑیا وہ درندہ ہے جو بکری کو دیکھے یا کسی اور جانور کو دیکھے فوراً اس پر حملہ کرتا ہے، اس کو قتل کرتا ہے، چیر پھاڑ دیتا ہے اور کھا جاتا ہے۔ لیکن وہ زمانہ ایسا زمانہ بن گیا، عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ایسا زمانہ بن گیا کہ جنگلوں میں جانوروں میں بھی محبت آ گئی، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی آ گئی۔ یہ اللہ نے نظام اس وقت بنایا۔ یہ عمر بن عبدالعزیز ہیں جنہوں نے بڑے عدل و انصاف کے ساتھ قومی خزانے کی بھی حفاظت فرمائی، حتیٰ کہ مورخین نے لکھا ہے اتنا مال ہو گیا ان کی حکومت میں کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا آدمی نہیں ملتا تھا، اتنی فراوانی ہو گئی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ ایک گورنر نے خط بھیجا عمر بن عبدالعزیز کے پاس کہ جناب والا پورے صوبہ کا میں نے ٹیکس جمع کیا ہے اور وہ تمام اخراجات جو ہم پورے صوبے کے کرتے ہیں، وزارت صحت کو جتنا فنڈ دینا تھا وہ میں نے دے دیا، وزارت زراعت کو جتنا فنڈ دینا تھا وہ میں نے دے دیا، وزارت صنعت کو جتنا فنڈ دینا تھا میں نے دے دیا، تمام وزارتوں کو میں نے تمام فنڈ دے دیے ہیں، لوگوں کے جتنے حقوق تھے میں نے پورے کر دیے ہیں، لیکن بجٹ ابھی بھی فاضل ہے، بچا ہوا ہے، میں کہاں خرچ کروں؟ تمام بجٹ میں نے پورے دے دیے ہیں تمام صوبوں کے اندر، تمام محکموں کو، اس کے باوجود فنڈ بچ گیا ہے، میں کہاں خرچ کروں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جواب میں فرمایا کہ سب سے پہلے اعلان کرو کہ جو لوگ مقروض ہیں وہ آپ کو درخواست دیں اور آپ ان مقروضوں کے قرضوں کو ادا کرو، آپ ان مقروضوں کے قرضوں کو ادا کرو۔ اس گورنر نے جواب میں خط لکھا کہ یہ کام میں کر چکا۔ دیکھو نا حکمران کیسے تھے ہیں جی، سارے جو گورنر تھے وہ بھی بڑے منصف تھے، وہ بھی حقوق بجا لانے والوں کو بھی خبر تھی، اگر ہم نے ناانصافی کی، کسی کا حق نہ ادا کیا تو عمر بن عبدالعزیز نے سخت سزا دینی ہے اور معزول کر دینا ہے۔
بڑا صحیح ہونا تو چھوٹے خود بخود صحیح ہو جاتے ہیں، چھوٹے خود بخود صحیح ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس نے کہا جناب والا میں نے مقروضوں کے قرضے ادا کر دیے، پھر بھی میرا بجٹ فاضل ہے، بچا ہوا ہے۔ دوبارہ عمر بن عبدالعزیز نے جواب میں خط بھیجا کہ جن نوجوانوں کی شادیاں نہیں ہوئیں یا جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئیں اور گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں بغیر شادی کے اس وجہ سے ان کے پاس اخراجات نہیں ہیں، آپ ان سب کو پیغام بھیجو، وہ درخواستیں دیں تو جتنے بھی لوگ ہیں پورے صوبے میں ان کی شادیاں کروائی جائیں، ان کی نکاح کروائی جائے، شادیاں کروا دی جائے اس فنڈ سے۔ جواب گورنر نے بھیجا حضرت یہ کام بھی میں کر چکا ہوں، یہ کام بھی میں کر چکا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے پھر پیغام بھیجا کہ اچھا ایسا کرو کہ جن خامدوں نے اپنی بیویوں کے حق مہر نہیں ادا کیے، حق مہر بھی واجب ہوتا ہے نا، فرض ہوتا ہے دینا بیوی کو، ہم لکھوا تو دیتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں، یہ آپ کے ذمہ فرض ہے، چاہے تھوڑا لکھوایا چاہے زیادہ لکھوایا دینا پڑتا ہے بیوی کو، ہے جی۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں نا کہ آتے ہی تو یا معاف کر، بیوی کو تو کی معاف کرانا ہے جی، تو مادین تو کما تو اپنا حق ادا کر، اب معاف کرانے کے چکر میں ہم ہوتے ہیں، لکھواتے کتنے ہیں ہم، جب جاتے ہیں نکاح پڑھانے کبھی شرعی لکھ دو جی، ہے جی، باقی سارے خرچ اخراجات غیر شرعی ہو رہے ہیں، سارے اخراجات معلوم ہے، کوئی میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کتنے غیر شرعی اخراجات ہوتے ہیں۔ یہاں ہمارے لیے پیغام مطلب شرعی لکھ دو، وہاں شریعت یاد آ جاتی ہے، بہرحال ہم تو لکھ دیتے ہیں تو شرعی ہے جی، اس کے حساب سے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو مقصد یہ ہے کہ حق مہر جو آپ نے لکھوایا آپ کو دینا پڑے گا، اگر آپ لوگ نہیں ادا کریں گے تو پوری زندگی ناجائز کام کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ نے جتنا جلدی ہو سکے بیویوں کا حق مہر دینا چاہیے۔ تو آپ تو وہ حالات آ گئے ہیں کہ 3 کام ایسے میں دیکھے ہیں کہ وہ بس وہ کرنے ہی نہیں مسلمانوں نے۔ سب سے پہلے بیٹی کو وراثت نہیں دینی، ہے نا رواج۔ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ آپ نے بیٹی کو وراثت، کہتے سارا رواج ہی کوئی نہیں۔ میں کہ رواج کی بات نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے حکم ہے، یہ رواج کی کون سی بات ہے جی، یہ رواجوں کی بات نہیں ہے تو اللہ کا حکم ہے، یہ تو دینا پڑتا ہے جی، اس لیے اللہ کے حکم کو ماننا ہے کہ رواجوں کو دیکھنا۔ بہرحال بیٹی کا ترکہ حق وراثت ہم نہیں دیتے۔ نمبر 2، بھائی اپنی بہن کے حقوق ضبط کر جاتا ہے، وہ بھی حق نہیں ادا کرتا۔ نمبر 3، حق مہر بھی کھا لیا جاتا ہے، وہ بھی ادا نہیں کیا جاتا۔ یہ ساری صورتحال اس زمانے میں چل رہی ہے۔ بہرحال حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ پیغام بھیجا کہ جن لوگوں نے اپنی بیویوں کے حق مہر ادا نہیں کیے وہ حق مہر ادا کر دیے جائیں۔ گورنر نے جواب میں بھیجا جناب یہ کام بھی میں کر چکا ہوں، ابھی بھی بجٹ فاضل ہے، ابھی بھی بجٹ زیادہ ہے، میں کہاں خرچ کروں؟ تو عمر بن عبدالعزیز نے چوتھا جواب یہ دیا کہ جتنے کسان لوگ ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، ان کو بلایا جائے اور ان کو قرضہ دیا جائے بغیر سود کے، اور بہت زیادہ ان کو رقم دے دی جائے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اپنی کھیتی باڑی کر سکے اور اپنے اخراجات پورے کر سکے، تاکہ ملک کے اندر معیشت بحال ہو جائے۔ انسانی ضروریات تو زراعت پر ہوتی ہے، ساری زراعت نہ ہو تو سارے لوگ مر جائیں، اس لیے کسانوں کو قرضے دو، کسانوں کو بغیر سود کے قرضے دو۔ تو گورنر نے کہا جناب یہ کام بھی میں کر چکا ہوں، یہ کام بھی، یہ ہے حکمرانی، یہ ہے حکومت انصاف کی، یہ ہے رعایا کے حقوق کو ادا کرنے والی باتیں۔ ایسے حاکم ہمیں مل جائیں تو پھر الحمدللہ ہمارا ملک پاکستان دوسروں کو بھی قرضے دے، بجائے اس کے کہ ہم قرضہ دوسروں سے لیں۔ اب تو ہم مقروض ہو چکے ہیں نا، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں آمدنی سے زائد اثاثے بنائے جاتے ہیں، یہاں قومی خزانے کو لوٹا جاتا ہے اور ایسے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں کہ بل اگر 1 لاکھ کا ہے 20 لاکھ بل اختیار کیا جاتا ہے۔ میرے پاس شواہد بھی ہیں اور میرے پاس ایسے باتیں موجود ہیں کہ ان لوگوں نے آ کے ہمیں بتایا کہ ہمارے بڑے افسر خرچہ 1 لاکھ کا ہے لکھواتے 5 لاکھ ہے، ہمارے سے سائن کرواتے ہیں۔ یہ ہے ہو رہا، آپ لوگ سب کچھ جانتے ہیں۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو ملک
جو ہے پیچھے جائے گا کہ آگے جائے گا؟ ہم قومی خزانے کے اوپر جو ہے ڈاکو بنے ہوئے ہیں، اور یہ حالات ملک میں جس کی وجہ سے آج یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں اور یہ معاشی بحران ہمارے اوپر آیا ہوا ہے، یہ سارے حکمرانوں کے وہ ناجائز اخراجات، جہاں آج ہی میں نے خبر دیکھی ہے کہ کسی ملک کا جرمنی کا سفیر پاکستان کے اندر ہے، سائیکل پر دفتر میں جا رہا ہے، جرمنی کا سفیر ہے جی، سائیکل پر اپنے دفتر جا رہا ہے، وہ تو آج بھی سائیکل چلا رہے ہیں جی، اور ہم بڑی بڑے گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں، اور اخراجات قومی خزانے سے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ شخصیت ہیں، جب کوئی حکومت کا کام ہوتا چراغ جلاتے تو وہ جلتا رہتا اور کام کرتے رہتے، اور جب حکومت کا کام ختم ہو جائے کوئی ملنے والا آ جاتا تو چراغ بجھا دیتا کہ اب نجی محفل ہے، اب ہمارا اپنا ذاتی کام ہے، اس میں حکومت کا چراغ بھی نہیں جلے گا، حکومت کے بیت المال سے چراغ بھی نہیں جلے گا۔ وہ اتنے منصف، اتنے جو ہے مال کی حفاظت کرنے والے لوگ تھے، اللہ نے ان کو کیا عظمت عطا فرمائی ہے جی، پوری دنیا میں ان کا نام روشن ہوا۔ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس میں یہی فضیلت آئی ہے کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، جب تم انصاف کرتے ہو تو تم اللہ کے قریب ہو جاتے ہو، تقوی کے قریب ہو جاتے ہو، اور جو متقی لوگ ہوتے ہیں اللہ کے ہاں وہ مکرم ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو وہ مقام عطا فرمایا کہ پوری دنیا میں ان کا نام عادل ثانی، عمر ثانی، خلیفہ راشد کے نام سے لکھا گیا، لیکن آج وہ حالات آ گئے، قیامت کی نشانی سمجھو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب پچھلے لوگ پہلے لوگوں کو گالیاں نکالیں گے اور بڑے لوگ گزرے ہوئے لوگوں کی بے حرمتی کریں گے، تو پھر سن لو اللہ کی طرف سے عذابات نازل ہونا شروع ہو جائیں گے، کہیں زمین دھنس جائے گی، کہیں طوفان آئیں گے، کہیں آندھیاں آئیں گی، کہیں تباہیاں ہوں گی، یہ ساری مصیبتیں اللہ کی طرف سے عذابات اترنا شروع ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، خاص طور پر پاکستان میں کیا صورتحال ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے جو عذاب آیا ہوا ہے، ٹڈی دل کی وجہ سے جو عذاب آیا ہوا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ ٹڈیاں اس وقت اتنی آ چکی ہیں بلوچستان کے اندر، ان علاقوں کے اندر کہ پورے باغات تباہ ہو چکے ہیں جی، پورے باغات تباہ ہو چکے ہیں، کھیتیاں تباہ ہو چکی ہیں۔ یہ ایران سے یہ سارا ٹڈی دل آیا ہوا ہے، یہ دوسرے علاقوں سے آیا ہے، یہ عذاب ہے خدا کا، یہ خدا کا عذاب ہے۔ ان ٹڈیوں سے کیسے بچو گے جی؟ اس لیے اللہ سے معافی مانگو، قومی حکومت، قومی خزانوں کو امانت سمجھو اور لوگوں کے حقوق ادا کرو، پھر اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ اپنے فضل کے فیصلے فرمائیں گے۔ اس لیے آج میں صرف یہی آپ کو خبردار کرنا چاہتا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ خلیفہ راشد تھے جن کی قبر کو اکھیڑا گیا ہے، ان کی بے حرمتی کی گئی ہے، ان کی لاش کو نکالا گیا، ان کی بیوی فاطمہ کی لاش کو نکالا گیا۔ میں تو آپ کو حیران ہو جائیں گے، آپ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی ان کی لاش صحیح سلامت نکلی ہے کہ نہیں؟ ہماری لاش کو دفن کرو 3 دن کے بعد پھٹ جاتی ہے، ریزہ ہو جاتا ہے اور ہڈیاں چورا ہو جاتی ہیں، لیکن کتنے اللہ کے مقبول لوگ تھے۔ آج بھی ان کی بیوی فاطمہ کی لاش صحیح سلامت نکلی ہے، عمر بن عبدالعزیز کی لاش میت صحیح سلامت نکلی ہے۔ لوگوں نے بے حرمتی کی، اس کو جلایا یا اس کی قبر کو اکھیڑا، معلوم نہیں کیا بے حرمتی کی ہے انہوں نے، تو بہرحال یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں، وزارت خارجہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ملک شام کی حکومت سے مطالبہ کیا جائے کہ ایسے دہشت گردوں اور ایسے لوگوں کو جنہوں نے عمر بن عبدالعزیز کی لاش کی بے حرمتی کی، قبر کو اکھیڑا، ان کی بیوی کی لاش کی بے حرمتی کی، قبر کو اکھیڑا اور میت کو جلا دیا یا نامعلوم مقام پر منتقل کیا، جیسا بھی کیا ہے، ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جائے اور ان کو ایسا گویا کہ دنیا میں عبرتناک ایسی سزا دی جائے کہ اس کے بعد کسی کو ایسے کام کرنے کی جرات نہیں ہونا چاہیے۔ کیا میرے اس مطالبے پر آپ لبیک کہتے ہیں؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتا دو۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے، ہماری اسلامی حکومت ہے، ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ماننے والے ہیں اور ان کی خلافت کو ہم تسلیم کرنے والے ہیں، اس لیے ہماری تاریخ میں بھی ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ حکومت وقت خاص طور پر وزارت
خارجہ سے میری ایک گزارش ہے کہ فی الفور یہ مطالبہ کرے ملک شام سے کہ جن لوگوں نے بھی زیادتی کی ہے، قبر کی بے حرمتی کی ہے، ان کو سزا دی جائے۔ سزا دی جائے کہ نہیں دی جائے؟ ضرور دی جائے، ضرور دی جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔